بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسن عباس آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ چند دنوں سے کچھ باتیں مارکیٹ میں گردش کر رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کے بیچ میں کوئی قربت بڑھتی جا رہی ہے اور کوئی نئی محبت جو ہے اس کے پیچ جو ہے کہ وہ مضبوط ہونے جا رہے ہیں۔ یہ باتیں جو ہے کہ سیاست کی مارکیٹ میں، جرنلزم کی مارکیٹ میں، سوشل میڈیا پر اور مختلف فورمز پر ڈسکس ہو رہی تھی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس میں نرمی آ گئی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ اب پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہے کوئی نئے تعلقات استوار کرنا چاہتی ہے، کوئی محبت کی انہوں نے کوئی ڈوریاں ہلائی ہیں۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ اور جو ہے کہ پی ڈی ایم، ظاہر ہے پی ڈی ایم اس کی معنی یہ ہوئی کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے ساتھی۔ لیکن یہ جو قربت ہے جس کا یہ اظہار کیا جا رہا تھا کہ قربت بڑھتی جا رہی ہے، وہ جی بی کا جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوا، رزلٹ سامنے آیا، تو وہ جو قربت بڑھتی جا رہی تھی، یا جس کا جو اندازہ تھا کہ قربت بڑھتی جا رہی ہے، محبتوں کی نئی داستانیں شروع ہونے والی ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کے بیچ میں، وہ ذرا جو کانسیپٹ تھا، تصور تھا، یا وہ جو افواہیں تھیں، وہ دم توڑ گئی۔ کیونکہ جو الیکشن کا رزلٹ آیا ہے گلگت بلتستان میں، وہ پیپلز پارٹی، مولانا صاحب، مسلم لیگ نون، وہ ذرا کڑوا سا آیا ہے، اس میں مزہ نہیں ہے۔ سیٹس حالانکہ بڑی محنت تھی۔ زلفی بخاری صاحب تو کہہ چکے تھے 4 دن پہلے اس الیکشن سے کہ ہم جیتیں گے، یعنی وہ کہہ چکے تھے، تو اس کو کس نے بتایا؟ کوئی خلائی مخلوق نے بتایا، یا کوئی قوم جنات نے ان کو کہا کہ ہم اس کے رزلٹ جو ہے وہ تبدیل کریں گے؟ ضرور کہیں نہ کہیں سے تو وہ افواہ ان کو آئی ہوگی، ان کے کانوں میں کوئی سرپر ہوئی ہوگی جس سے ان کو پتہ چلے۔ مریم نواز صاحبہ نے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ یہ جو الیکشن ہے، مطلب یہ سلیکٹرز نے بیٹھ کر گلگت بلتستان میں طے کیا تھا 48 گھنٹے، اور یہ واٹس ایپ جرنلسٹوں کو، میری برادری کو انہوں نے واٹس ایپ جرنلسٹ کا نام بھی دیا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر برادری میں، تو واٹس ایپ جرنلسٹوں کو یہ نتائج جو ہے وہ موصول ہو چکے تھے 48 گھنٹے پہلے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی پتہ چل چکا تھا۔ تو یہ سلیکٹرز نے وہاں پر آ کر دھاندلی کیے، اور یہ باز نہیں آتے، ان کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ لیکن وہ پھر یہ بھی کہتی ہے کہ بڑی کوششوں کے باوجود بھی، یعنی کہ سلیکٹرز، اسٹیبلشمنٹ، سول حکومت، ان سب نے مل کر بھی وہ سیٹس حاصل نہیں کی، وہ اکثریت حاصل نہیں کی، سادہ اکثریت جس سے وہ گورنمنٹ بن سکے۔ جب صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ بی بی آپ بتائیں کہ سول حکومت نے دھاندلی کی ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے؟ ہمارے صحافی دوست بھی بہت ہی عجیب ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اب انہوں نے کیونکہ یہاں پر بیچ میں الگ الگ کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ الگ ہے، سول حکومت الگ ہے۔ یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ سول حکومت جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے وہ عوام کے ووٹوں سے بھی آتی ہے، اور وہ ہوتی بھی سول ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اس کی نہ کوئی کھال ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی وردی ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی پاجامہ ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی کپڑے ہوتے ہیں، نہ اس کی کوئی پکچر ہوتی ہے، بس وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ تو بی بی مریم نے کہا کہ کسی نے بھی کسر نہیں چھوڑی، اسٹیبلشمنٹ، سول حکومت اور بھی کچھ ادارے تھے جنہوں نے یہ بیٹھ کر رزلٹ بھی بنایا، اور جی بی کی جو سیٹس تھی وہ ہماری عمران خان صاحب کو دے دی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ جو قربتیں بڑھنے جا رہی تھی، وہ قربتیں جو ہے کہ وہ مانند پڑ گئی ہیں، وہ اس میں ہیڈل آ گیا ہے۔ تو پھر پی ڈی ایم نے بھی ذرا اپنا رویہ، لہجہ پھر سے سخت کر لیا ہے۔
ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیں گی یا آپ جنرلز کا نام لیں گی، جنرلوں کا نام لیں گی؟ آپ کھل کے بولتی ہیں، باقی پارٹیاں نہیں بولتی ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو کان میں کوئی کہتا ہو کہ معاہدہ کر لیں گے، کوئی مفاہمت کر لیں گے، کوئی ڈیل شیل ویل کر لیں گے۔ تو بی بی مریم نے کہا کہ ہم نام لیتے ہیں، باقی نام کے بغیر وہی بات کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، وہ بھی وہی کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ اسٹیبلشمنٹ سے بڑی دوری ہو گئی ہے ان کی، جلسے بڑے سخت ہونے جا رہے ہیں۔ کرونا ہے، کرونا کو انہوں نے جو ہے کہ پی ڈی ایم کے خلاف سازش قرار دے دیا ہے کہ کرونا آ رہا ہے، یہ تو سازش ہے پی ڈی ایم کے خلاف، جلسے روکنے کی ایک سازش ہے۔ جلسے تو سارے ہوتے رہے۔ تو یوں ہی جو ہے نا کہ یہ ساری سازشیں اب سب کو سازشیں لگتی ہے۔ پی ڈی ایم کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جلسوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، گلگت بلتستان میں ہمارے خلاف سازش ہوئی، دھاندلی ہوئی۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ جو ارطغرل بابا خادم رضوی صاحب ہے وہ آیا ہے، وہ بھی ایک سازش تھی۔ ارطغرل بابا جو ہے خادم رضوی صاحب جو کہتا ہے کہ ہندوستان میری تقریروں سے ڈرتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیسے؟ خیر وہ تو الگ موضوع ہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے، یہ جو دھرنا ہے جو 2020 میں مسلم لیگ نون کے حکومت کے 2017 میں نومبر مہینے میں 3 ہفتے کا جو دھرنا لگا تھا، جس نے زاہد حامد صاحب قانون کے منسٹر کو، اور ابھی تک وہ جو ہمارا جج صاحب ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ ہینگ لگا ہوا ہے اس دھرنے کے تناظر میں۔ تو اب یہ دھرنا ایک ٹیسٹ ٹرانسمیشن تھا، یعنی کہ اس دھرنے کو گولیاں شولیاں انہوں نے شیل مارے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ 3 دن میں ختم ہوا، وہ 3 ہفتوں میں بھی ختم نہیں ہوا تھا، اور اس کو ختم کروانے والے، رقم بانٹنے والے بڑے آقا تھے، نام نہیں آتا، بندہ اٹک جاتا ہے نام نا یہاں آ کر، تو ٹھنڈ بھی ہے، پوزیشن ہی خراب ہو جاتی ہے بندے کی۔ تو یعنی کہ یہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی کو پھر دسمبر میں، جنوری میں، جب یہ فرانس کا جو سفیر ہے اگر وہ واپس نہیں جاتا تو پھر یہ لگتا ہے کہ بہانے سے پکا آئے گا اور یہ اس حکومت کے گھر جانے کا ایک سبب بنے گا۔ باقی ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس قوم کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اب اس لیے اتنا ہے۔